لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ان دنوں کیرل کے ایک نوجوان کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ دراصل وہ شخص پیدل حج کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آئیے آج اس شخص کے بارے میں اور پیدل حج کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ کیرل کا یہ نوجوان جو ملاپورم سے تعلق رکھنے والے ہیں، نام ان کا شہاب ہے۔ ملاپورم کیرل کے علاقے کا ایک علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں اور یہ پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ویڈیوز ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے چلتے ہوئے کلپ بنا کر کے اپنے چینل پہ شارٹ ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کیے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ الحمدللہ بندہ حج کے لیے پیدل نکلا ہے اور جس عقیدت کے ساتھ نکلا ہے، نکلتے ہی اللہ کریم نے ان کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ یوں لگتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ یہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں اور اپنے علاقے سے لے کر کے اب تک یہ جہاں جہاں پہنچے ہیں، مسلمانوں نے ان کا بہت خیر مقدم کیا، وہاں کی پرشاسن نے ان کا بہت اہتمام کیا، ان کا خیال رکھا، ان کے لیے انتظام کیا، ان کے گائیڈ کی، ان کی حفاظت کے لیے ان کے شانہ بشانہ حاضر رہے۔ غور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جن کا نام ان کے پیدل حج کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، بالکل گمنام شخص، ایک گمنام جگہ سے نکل کر کے جیسے پیدل حج کے لیے نکلتے ہیں، دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، دنیا میں ان کے نام کی شہرت ہوتی ہے اور پھر وہ جہاں جہاں پہنچتے ہیں لوگ ان کا خیر مقدم اور استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہے یہ کیرلا کے ملاپورم سے تعلق رکھنے والے شہاب ہیں۔ یہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں، 8640 کلومیٹر انہیں پیدل سفر طے کرنا ہے۔ اب 8640 اس دور میں، جس دور میں لوگ چھوٹے سے چھوٹی دوری کے لیے اپنی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، کچھ ہی دور جانا ہے پھر بھی گاڑی استعمال کرتے ہیں، ایسے دور میں کوئی شخص 8640 کلومیٹر کی دوری طے کرنے کے لیے پیدل گھر سے نکل جائے تو اس کو عشق خدا ہی کہا جا سکتا ہے، عشق رسول کا ہی نام دیا جا سکتا ہے۔ جہاں حج ہر صاحب استطاعت کے لیے اسلام کا 5واں اہم فریضہ ہے، وہیں ایک مومن کے لیے عشق و محبت اور دیوانگی کا بھی سفر ہے۔ ایسا ہی ایک مجنون عاشق خدا ہندوستان کے ساحلی علاقے کیرلا کے ملاپورم سے ہیں۔ دور قدیم میں سفر حج کے لیے آنے جانے کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حجاج کرام پیدل ہی حج کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے اور برسوں کی مسافت کے بعد، برسوں کی دوری کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سفر حج کے لیے آسانیاں ہونے لگیں اور سمندری جہازوں سے سالوں کا سفر مہینوں میں سمٹ گیا، پھر ہوائی جہاز نے پورے آرام و سہولیات کے ساتھ مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں سمیٹ لیا۔ باوجود آج بھی کئی ایسے دیوانے عاشق موجود ہیں جو کبھی سائیکل کے ذریعے تو کبھی پیدل حج کا مبارک سفر کر کے اپنے عشق کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انہی چند خوش نصیبوں میں کیرلا کے شہاب چوٹور کا نام شامل ہونے جا رہا ہے۔ کیرلا کے ملاپورم کے 30 سالہ شہاب نے الحمدللہ جب سفر حج کی خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں ایسی ہدایت ملی کہ انشاءاللہ عنقریب ان کے اس عمل پر ساری کائنات رشک کرتی نظر آئے گی۔ جب شہاب 2 جولائی کو سفر حج پر الحمدللہ روانہ ہو چکے ہیں اور 8640 کلومیٹر کا سفر 280 دنوں میں مکمل کر کے وہ حج 2023 کا حصہ بنیں گے الحمدللہ۔ اس سلسلے میں اخباری نمائندوں سے، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وہ جو جا رہے نوجوان شہاب بھائی، ان کا کہنا ہے کہ مکہ تک پیدل سفر کرنے کی شدید خواہش نے انہیں اس فیصلے تک پہنچایا۔ تمام اہل مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ جائیں، اور کہتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں اور دن میں کم از کم 25 کلومیٹر پیدل چلنے کے قابل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ سفر کے تعلق سے شہاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفر کے لیے اپنے ساتھ تقریباً 10 کلو وزنی سامان لے جا رہے ہیں، جن میں سلیپنگ بیگ، 4 ٹی شرٹ ہیں اور ٹراؤزر ہیں اور ایک چھتری اس میں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ راستے میں عبادت گاہوں کی طرف سے فراہم کردہ مفت رہائش اور کھانا استعمال کریں گے۔ الحمدللہ راستے میں وہ لوگوں کی خدمات لیتے ہوئے جائیں گے۔
انہوں نے 8 ماہ پہلے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی تھی، 8 مہینے پہلے سے ان کی سفر کی تیاری ہے۔ شہاب بھائی نے مزید کہا کہ مجھے سفر کے دوران کچھ غلط ہونے کی صورت میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے ٹریول انشورنس کی ضرورت تھی، پھر مجھے پاکستان، عراق، کویت اور سعودی عرب میں داخلے کے لیے ویزا لینا پڑا۔ اس عمل کے دوران وزارت خارجہ اور مرکزی وزیر وی مرلی دھرن نے میری مدد کی، تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہوئیں اور انشاءاللہ الحمدللہ وہ 6 ممالک کا سفر کرنے کے بعد جب سعودی عرب پہنچیں گے تو 2023 کی حج کے لیے وہ درخواست دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ حج کے لیے بے چین ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے حج کرنے سے انسان اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے ایک پاکیزہ روح کے طور پر واپس آنے کی امید کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کے اس مبارک سفر کو کامیاب فرمائے۔ ناظرین، آپ بھی یہ ویڈیو دیکھے ہوں گے ان کا، جب یہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے لوگوں نے ان کے ویڈیوز بنائے، میں بھی کئی ویڈیو ان کو دیکھا، لیکن میں نے جو بات نوٹ کی ان کے ویڈیوز میں، وہ خاص بات یہ تھی کہ یہ اکثر اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، آؤ بھگت ہے، خیر مقدم ہے، نعرے بازی ہے، لیکن ان کے اندر اکڑ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شہرت کے نام و نمود کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نگاہیں جھکی ہیں اور بالکل ایک منزل کی طرف جیسے ان کا ایک جنون ہے جانے کا، وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت پیاری چیز میں نے ان کے ویڈیوز میں دیکھا ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے پیدل حج کی تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الحمدللہ، غور کیجئے، ہر قدم پر الحمدللہ نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر اللہ کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پیدل حج کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا۔ الحمدللہ 20 مرتبہ مکہ مکرمہ آپ پیدل جا کر کے حج کرنے کی سعادت کی اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 46 میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہی نہیں، اور بھی مزید واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت سیدتنا ام داب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلند پایا صالحات اور عابدات میں ہوتا تھا۔ ہر سال مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل حج کرنے آیا کرتی تھی۔ ان کی عمر 90 برس ہوئی تو بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب حج کا موسم بہار آیا تو کچھ حجنیں سفر حج پر روانگی سے پہلے زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرط شوق سے بے قرار ہو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اگرچہ میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے مگر تیرے دربار کی حاضری کے شوق کے انوار ابھی بھی باقی ہیں۔ پھر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ آپ رحمت اللہ علیہ عورتوں کے آگے آگے چلتی اور چلنے میں ان سے سبقت لے جاتی، یعنی آگے آگے چلتی۔ سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ان کے حال پر بڑا متعجب تھا، 90 سال کی ہے، پیدل حج کو جا رہی ہے، وہ بھی قافلے سے آگے آگے چل رہی ہے۔ جب تعجب ہوا ذوالنون مصری کو تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، کیا تم اس بڑھیا پر تعجب کرتے ہو جسے اپنے مولا کے گھر کا شوق ہے؟ پس اللہ عز و جل نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اسے اپنے گھر کی طرف چلا دیا اور اس کی اسے طاقت عطا فرمائی۔ 90 سال کی بڑھیا ہیں اور پیدل جا رہی ہیں، اللہ کریم ان کی شوق کو بیدار فرماتا ہے، شوق کو پیدا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کریم ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔
شہاب بھائی کو بہت مبارک ہو، پیشگی مبارک ہو، اللہ کریم آپ کو صحیح سلامت مکہ شریف پہنچائے اور آپ حج کے اراکین ادا کر پائیں، پھر صحیح سلامت آپ اپنے وطن کو واپس آئیں۔ اللہ کریم آپ کے تمام معاملات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔